بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ماضی سے لے کر حال تک کے سفر پر، ایک ملک جو دنیا میں اپنی خوبصورتی، تاریخ اور ثقافت سے نمایاں ہوتا ہے، پاکستان۔ پاکستان وہ مقام ہے جہاں کی خوشبوداری کی کہانی آسمانوں سے لکھی گئی۔ اس ملک کی خوشنودیوں اور مصائب کی کہانی، اس کے لوگوں کی محنت اور قومی پیشہ وری کی کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے ایک جذبہ خود بخود کھولتی ہے۔ اتحاد اور ترقی کی راہ میں پاکستان کی تاریخ ایک سنگین مثال ہے جو ہم سب کو انسپائر کرتی ہے۔ یہاں ہم آپ کو پیش کریں گے پاکستان کی کہانی کے اہم پہلوؤں کو ایک تازہ نگاہ سے۔ پاکستان کی کہانی ایک پیچیدہ داستان ہے جو صدیوں پر مشتمل ہے اور مختلف ثقافتوں کے امتزاج، آزادی کی جدوجہدوں اور قومی تشکیل کی کوششوں سے بھرپور ہے۔ وہ علاقہ جو آج پاکستان کے نام سے معروف ہے، قدیم زمانوں سے تاریخ کی روشنی میں رہا ہے۔ اس میں انڈس ویلی سوسائٹی شامل ہے جو دنیا کی قدیم ترین شہری ثقافتوں میں سے ایک تھی اور تقریباً 1900 سے 2600 قبل مسیح کے دوران روایتی تھی۔ اس ثقافت نے موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے مشہور تاریخی مقامات کو پیدا کیا۔ یہ علاقہ 18ویں صدی میں برطانوی مشرقی ہند کمپنی کی حکمرانی میں آیا۔ آزادی کی جدوجہد 19ویں اور 20ویں صدی کی شروعات میں ہوئی، جس میں محمد علی جناح جیسی شخصیت کا اہم کردار تھا، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما تھے اور مسلمانوں کے حقوق میں پیش آنے والے مسائل کی بنا پر الگ مسلمان ریاست کی مانگ کرنے لگے۔ برطانوی بھارت کے آزادی کی طرف بڑھتے ہوئے الگ مسلمان ریاست کی مطالبت مضبوط ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ سے برطانوی بھارت کو دو مستقل ممالک میں تقسیم کیا گیا، بھارت اور پاکستان، جو 14 اور 15 اگست 1947 کو منعقد ہوا۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے گھر کی طرح تخلیق کیا گیا، جس میں مغربی پاکستان جو کہ موجودہ پاکستان ہے اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے، یہ دو علیحدہ جغرافیائی اکائیاں بنیں جن کو بھارت نے تقسیم کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں قومی تشکیل کی بڑی مشکلیں آئیں، جن میں سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی میدانوں میں بڑی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مختلف روایتی نظاموں کی آمد و رفت میں بھی تبدیلیاں آئیں جو ملک کی تشکیل و ترتیب پر اثر انداز ہوئی۔ پاکستان نے ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام اختیار کیا جس میں اسلام کو ریاستی مذہب قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کی تاریخ میں کئی اہم لمحے ہوئے ہیں جب کشمیر کے مسئلے نے دونوں ممالک کو جنگوں کی راہوں پر دھکیل دیا۔ 1947، 1965 اور 1999 کی جنگوں نے اس علاقائی ماحول کو زخمی کیا اور امن کی پیشہ وری کو روکا۔ کشمیر کے مسئلے نے دونوں ممالک کو اپنی ایٹمی قوت اور سیاسی توانائی کا اظہار کرنے پر مجبور کیا، اور اسی تنازع نے خوشیوں کی جگہ تشویش، روایتی اختلافات اور معاشرتی برانت کی بھی بنیاد رکھی۔ پاکستان نے معاشرتی تناؤ، سیاسی انتشارات اور مختلف فرقہ وارانہ توانائیوں کا مقابلہ کیا۔ 1998 میں پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے جس سے وہ ایک نیوکلیئر ملک بن گیا۔ اس نے پاکستان کے ہمسایوں اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں نئے پہلو جمع کیے۔ پاکستان کا جغرافیائی حسن اور مختلف تنوع رنگت کا حامل ہونا اس کی خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے۔ ملک کے شمال میں سلسلہ کواں ہمالیہ اور جنوب میں بحر العرب کی ساحلی شاہراہ پاکستان کے سیاحی مقامات کو خصوصی رونمائی دیتے ہیں۔ ملک کے شمالی علاقے میں واقع سلسلہ کواں ہمالیہ برفانی چڑھائیوں اور پربتی مناظر کی طرف دلچسپ سفر کی دعوت دیتا ہے۔ اس علاقے کے پربتوں پر چڑھ کر قدرت کی خوبصورتی کا مزہ لیا جا سکتا ہے جو کہ ایک ساحرانہ منظر فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان کا جنوبی علاقہ بھارتی سمندر سے ملتا ہے جہاں خوبصورت ساحلی علاقے اور بحر العرب کی گہرائیوں میں واقع جزائر مل کر دل کو بہلاتے ہیں۔ پاکستان میں موجود سیاحتی مقامات کسی بھی سیاح کو اپنی زندگی میں ایک مزید خوشگوار حصہ بنانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ صحراؤں سے لے کر پہاڑوں، جنگلات سے لے کر سمندروں تک، پاکستان کی خوبصورتی کا سفر دنیا بھر کے سیاحوں کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستان مستقل جمہوریت، معاشی ترقی اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی جانب مسلسل کام کر رہا ہے۔ پاکستان کی کہانی مضبوطی، عزم
اور اپنے لوگوں کے لیے ایک کامیاب اور پور موازنہ زندگی پیدا کرنے کی مثال کا ہے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسے ہر قسم کے برائی اور خوف و خطرات سے بچا، اور ہمارے لوگوں کو ہماری معاشرتی روایات اور اقدار کی پاسداری کرنے کی قوت دے۔ اے میرے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور پاکستان کو خیر و برکت اور ترقی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔